ہمارا بلڈ گروپ ہے جیوے جیوے پاکستان. تو جو اس کے اینٹی چیز آئے گی مائی فٹ. فوج 150 ملکوں میں 6 نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ. عدلیہ 150 ملکوں میں 134ویں نمبر پہ. وہی ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. بہرحال چلے آگے جناب. اس ملک کے اندر دوبارہ اقتدار میں اگر آتے ہیں یہ ملک تباہ ہو جائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے سارے قوانین آن سٹیک ہوں گے. یہ باتیں میری لکھ لیجئے گا. عبدالشکور قادیانی سے لے کے وجیہ الحسن 3 بندوں کو عدالتوں سے آؤٹ آف دا وے ریلیف دے کے ملک سے باہر بھیجا گیا. اگر آج یو تھنک کہ جی یہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہیں, میں آپ کو نا تو 17 سال آپ نے یو ویسٹڈ یور 17 ایئرس. میں آپ کو سناتا ہوں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا, کمزور کرنے کا, انٹرنیشنل, یہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جس کی وجہ سے فیاض چوہان کی جس کا پیشن ہے پاک فوج, جو یہ مانتا اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور گردانتا ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد وہ ادارہ ہے جو مڈل کلاس کا نمائندہ ادارہ ہے. جب انہوں نے کہا پاک فوج غدار, جب انہوں نے کہا پاک فوج نیوٹرل, جب انہوں نے کہا پاک فوج میر جعفر, جب انہوں نے کہا پاک فوج میر صادق, جب انہوں نے پاک فوج ہیری ڈلٹی, جب انہوں نے کہا پاک فوج مجھے قتل کرنا چاہتی ہے, جب انہوں نے پاکستان کے بچے کے ذہن میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کر دی. آپ لوگوں نے نا صرف میڈیا اور تقریریں سنی ہیں. میں ان میٹنگز کے اندر سال بیٹھا ہوں کہ جہاں پر جس انداز سے ذہنی آبیاری اور برین واشنگ پاک فوج کے خلاف یہ صاحب بہادر کرواتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان جو ہے یہ ایک ان کا کیس ہے, باہر آ جائیں گے ڈو یو تھنک؟ اور پھر اسی طرح ان کی تمام تر امیدیں امریکہ کے اوپر اس وقت وابستہ ہیں اور نومبر 2024 ٹرمپ کے آنے سے, نومبر 2024 کے امریکی الیکشن کے اوپر سے وابستہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک جوائی ہے وہ گولڈ سمتھ خاندان کا بہت قریبی فیملی ممبر کے طور پر جانا جاتا ہے اور صہیونی طاقتوں کی جتنی اس کے اوپر گرپ ہے اتنی شاید باقیوں پہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذہنی طور پہ وہی ہے جو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. دونوں امریکی اور پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی کیٹیگری ہے. کون ہے پاکستانی ڈونلڈ؟ وہ بتا دیا نا آپ کو, اس کو رہا کرانے کے لیے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ جناب وہ. لیکن عدالتیں اگر ان کو دیکھیں نا ریلیف دے رہی ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا. بھائی میں بڑا شریف وہی عدالتیں جو ہیں عدالتوں کی عزت اور وقار کرنے والا آدمی ہوں, لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی عدالتیں 134ویں نمبر پہ 150 ملکوں میں پاکستان کی عدالتی سسٹم کا جناب رینکنگ جو ہے نا 134 نمبر پہ. نہیں لیکن وہ صرف عمران خان کو ریلیف دے کے ہی تو نہیں ہوئی ہے نا. نہیں بھائی اور بھی وجوہات ہیں نا, اور بھی وجوہات ہیں نا. میں وہی تو بتا رہا ہوں یہاں پہ تو طاقتور کا کیس لگتا ہی نہیں ہے اس ملک میں. سنیں اب ڈسکشن ہو رہی ہے نا, صحافت, میڈیا, پالیٹکس, فوج, عدالتیں, عالمی سطح پہ ہمیں گلوبل ولیج میں رہتے ہیں نا, یہاں پر رینکنگ ہوتی ہے. 150 ملک ہے نا دنیا کے, اگر رینکنگ ہوتی ہے عالمی اداروں کے تحت, UNO کے تحت, کہ کس شعبے میں کون سا ملک کس نمبر پہ ہے. وہ جو شعبہ ہوتا ہے اس شعبے کی جو پیور پروفیشنل پری ریکوزٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق کرائٹیریا جج کیا جاتا ہے. فوج 150 ملکوں میں 6 نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ پاکستان کی, ٹھیک ہے جی. عدلیہ 150 ملکوں میں 134ویں نمبر پہ. جو ادارہ اپنی رینکنگ میں 6 یا 5ویں نمبر پہ عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے اور جو آج سے 10 مہینے پہلے عالمی سطح پہ فوجی مقابلہ ہوا برطانیہ میں جو انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے, اس میں پہلے نمبر پر, یہ بھی سن لیں, پاک فوج, اس کو آپ کرٹیسائز کریں ایز اے ادارہ, اس کو آپ نفرت کا نشان بنائیں,
جو ادارہ اپنے جناب 134ویں نمبر پہ ہے اس کی مثالیں دے دے کہ آپ کہیں جی کہ دیکھو انہوں نے رہا کر دیا, انہوں نے ریلیف دے دیا, انہوں نے اچھا کر دیا, تو لیکن وہی ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. بہرحال چلے آگے جناب. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ہو جائے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم انہی سے بات کریں گے. کوئی ایک بات یاد رکھیے گا, خدا نخواستہ اگر یہ بانی تحریک انصاف اس ملک کے اندر دوبارہ اقتدار میں اگر آتے ہیں, یہ ملک تباہ ہو جائے گا, پہلی چیز. دوسری چیز, پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے سارے قوانین آن سٹیک ہوں گے. یہ باتیں میری لکھ لیجئے گا, میں جذباتی انداز سے نہیں یہ باتیں کہہ رہا, کیونکہ پہلے پورے 4 سال میں تو نہیں ہوا نا ایسا. سر پورے 4 سالوں میں جو ہوا ہے, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 3 توہین رسالت کے مجرم کہ جو کسی فوجی ڈکٹیٹر عامر کو اور کسی نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جرت نہیں ہو سکی ان کو رہا کرنے کی, بانی تحریک انصاف کی ذاتی دلچسپی سے معلومہ آسیہ سے لے کے عبدالشکور قادیانی سے لے کے وجیہ الحسن, 3 بندوں کو عدالتوں سے آؤٹ آف دا وے ریلیف دے کے ملک سے باہر بھیجا گیا, اور وہ تینوں کے تینوں نے جا کے امریکہ میں اور عالمی سطح کے اداروں میں پاکستان کے خلاف زہر آمیز قسم کی جو ہے وہ لابنگ کی. تو بہرحال اللہ پاک نہ کرے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں. آپ 17 سال رہے پی ٹی آئی میں, کوئی چھوڑنے سے کوئی یو تھنک کہ یو ریگریٹ کہ یار مجھے نا چھوڑا میں نے کیوں, یا کتنا عرصہ کیوں, اگر آج یو تھنک کہ جی یہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہے, میں آپ کو نا تو 17 سال آپ نے یو ویسٹڈ یور 17 ایئرس. میں آپ کو سناتا ہوں, ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے. ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا, کمزور کرنے کا, انٹرنیشنل, یہ کس کا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا جس کی وجہ سے فیاض چوہان کی جس کا پیشن ہے پاک فوج, جو یہ مانتا اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور گردانتا ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد وہ ادارہ ہے جو مڈل کلاس کا نمائندہ ادارہ ہے, غریب کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا. میرٹ کے اوپر بچے جاتے ہیں, میرٹ کے اوپر کسی وڈیرے کسی جاگیردار کا تو کوئی وہ تو نا, ہمیں تو یہ تعلیم دیتے تھے, ہم ساتھ تھے. تو ابھی بھی ایسی تو کوئی جب یہ تعلیم چھوڑ دی, جب انہوں نے کہا پاک فوج غدار, جب انہوں نے کہا پاک فوج نیوٹرل, جب انہوں نے کہا پاک فوج میر جعفر, جب انہوں نے کہا پاک فوج میر صادق, جب انہوں نے پاک فوج ہیری ڈلٹی, جب انہوں نے کہا پاک فوج مجھے قتل کرنا چاہتی ہے, جب انہوں نے پاکستان کے بچے کے ذہن میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کر دی. آپ لوگوں نے نا صرف میڈیا اور تقریریں سنی ہیں, میں ان میٹنگز کے اندر سال بیٹھا ہوں کہ جہاں پر جس انداز سے ذہنی آبیاری اور برین واشنگ پاک فوج کے خلاف یہ صاحب بہادر کرواتے تھے, یہ 1 سال اس کو سمجھایا, بتلایا, میسج دے کے میٹنگز کے اندر, تبھی تو انہوں نے کھڈے لائے لگایا ہوا تھا, تبھی تو کور کمیٹی سے نکالا ہوا تھا. تو بھائی جب یہ والی حرکتیں ہوتے اینڈ پہ آ کے جب انہوں نے فزیکلی سب کچھ کر دیا تو بھائی ہم نے راستہ چینج کر لیا. کیوں؟ ہمارا بلڈ گروپ ہے P+, پاکستان پلس, ہمارا بلڈ گروپ ہے پاک فوج زندہ باد, ہمارا بلڈ گروپ ہے جیوے پاکستان. تو جو اس کے اینٹی چیز آئے گی, مائی فٹ اور ہماری ریڈ لائن, لعنت بھیجتا ہوں دنیا کی کسی شخصیت کو جناب ریڈ لائن بنانے سے. میری ریڈ لائن بینگ اے مسلم, ناموس رسالت اور ختم نبوت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, اور بینگ اے پاکستانی پاکستان. اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. یہ ہمیں ریڈ لائن اور ہمیں جناب شخصیت پرستی کی طرف, اور وہ بھی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں سے ٹکرا کے یہودیوں, قادیانیوں اور عیسائی جناب صہیونی طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر, وہ تو فیاض چوہان نہیں چل سکتا. بہت شکریہ فیاض صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی جناب فیاض حسن چوہان صاحب سے. آپ ترجمان ہیں IPP کے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ
ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.